بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآن لیکچر کا عنوان ہے علم کا سرچشمہ اللہ ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ چیزیں چونکہ روپوں سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے جس شخص کے پاس جتنا زیادہ روپیہ ہوگا اتنی زیادہ اچھی وہ زندگی بسر کرے گا۔ روپیہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کمائی کرنا پڑتی ہے، اور کمائی کے لیے انسان کو پہلے اپنے اندر کمائی کی اہلیت پیدا کرنا پڑتی ہے، اور کمائی کی اہلیت اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آدم کو اس کی تخلیق کے وقت ہی سب ناموں کا علم عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 30 تا 34 میں فرمایا، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کیا ایسے کو جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جب کہ ہم تیری حمد کے لیے تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب ناموں کا علم دیا۔ علم آدم الاسماء کلہا، اور پھر ان کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا ان ناموں کی مجھے خبر دو اگر ہو تم سچے۔ ملائکہ بولے سبحان ہے تیری ذات، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا علم تو نے ہمیں دیا، بلا شبہ تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم ان ناموں کی مجھے خبر دو۔ جب آدم نے ان ناموں کی خبر دے دی تو اللہ نے فرمایا اے ملائکہ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں، اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے فرمایا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ان آیات میں جو یہ کہا گیا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، یعنی آدم کو اللہ نے سب ناموں کا علم دیا، تو یہ کون سے سب نام ہیں جن کا علم آدم کو اللہ نے دیا، اور جن کی خبر آدم نے تو اللہ کو دے دی لیکن ملائکہ نہ دے سکے؟ تو یہ نام ہیں مضامین یعنی سبجیکٹس کے، جو آج تعلیمی اداروں میں اسٹیٹسٹکس، میتھمیٹکس، اکنامکس، سائیکالوجی، فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زوالوجی، ایگرونومی، کاسمالوجی،
astronomy, sociology, pharmacy, embryology, medicine, biomedical science, food technology, chartered accountancy, accounting and finance, computer science, software development, information technology, data science, engineering, earth science, कानून, business and management study, human resources, cloud computing, marketing management, philosophy, political science, fine arts, education, social work, जोग्राफिया, तारीख, ज़ुबान लिसानियात, एक्टिंग, फोटोग्राफी, आर्ट एंड डिज़ाइन, फ़न तामीर, आसार कदीमा, सकाफ़त समाज, अदब फ़न, मौसीकी और मीडिया वगैरह की सूरत में पढ़ाए जाते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ामीन यानी सब्जेक्ट्स के इन नामों में अल्लामा की रूह से मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा और अब इन मज़ामीन के नामों के तहत वजूद में आने वाले नए अलूम को अपनी तरफ मंसूब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वयुअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सूरह बकरा आयत 282। तुमको इल्म अल्लाह देता है और अल्लाह तो हर चीज का इल्म रखता है। दर्ज बाला आयात से वाज़ेह है कि तालीमी अदारों में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के नामों का इल्म तो अल्लाह ने इंसान को उसकी तख्लीक के वक्त ही दे दिया, लेकिन इन नामों के तहत वजूद में आने वाले नए अलूम को अल्लाह ताला मुहक्किकीन यानी रिसर्चर्स के ज़हनों में उनके हिजाब के पीछे से कलाम करके डालता है, जो फिर उनके कलम की लिखाई से मज़ामीन यानी सब्जेक्ट्स की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया वमा काना ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फायूहिया बिइज़्निही मा यशाउ इन्नहु अलियुन हकीम। सूरह शूरा आयत 51। और नहीं है किसी बशर के लिए कि अल्लाह उससे कलाम करे मगर वही के तौर पर या हिजाब के पीछे से या रसूल भेजे कि वो उसकी इजाज़त से वही करे जो वो चाहे। बेशक वो आला हिकमत वाला है। हिजाब के पीछे से अल्लाह के कलाम करने को गालिब ने अपने शेर में कुछ यूं बयान किया आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। गालिब कहते हैं कि ये वही लाने वाले फरिश्ता की सुरीली आवाज़ है जो मेरे कलम को चलाती है कि जिससे लिखने की आवाज़ पैदा होती है
یوں غیب سے یعنی اللہ کے پاس سے یہ مضامین میرے خیال میں آتے ہیں۔ محققین یعنی ریسرچرز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو از خود کسی موضوع پر تحقیق یعنی ریسرچ کر کے اپنی کتاب لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ربانی ازم لکھی، اور دوسرے وہ طلباء و طالبات جو کسی مضمون میں ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگری لینے کے لیے ریسرچ کرتے ہیں۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں تحقیق کرنے والے محققین کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب اور ان کی تحقیق کو اپنا ذکر اور ان کی دریافت یعنی ڈسکوری اور ایجاد یعنی انوینشن اور تخلیق یعنی کریشن کو آیات کہا ہے۔ چنانچہ ان حقائق کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 199 تا 191 میں یوں بیان فرمایا: آسمانوں اور زمین پر مشتمل ملک اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی باہم بدلیوں میں آیات ہیں اولو الالباب کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تفکر یعنی ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے باطل یعنی بلا مقصد خلق نہیں کیا، سبحان ہے تیری ذات، پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اور اب ان اولو الالباب یعنی سائنسدانوں کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولنے اور پھر انہیں نور پر ہونے کی نوید دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیات 21 اور 22 میں فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین میں چشمے جاری ہو گئے، پھر اس پانی سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں اگتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ یہ کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں اور پھر زرد ہو جاتی ہیں، پھر اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں اولو الالباب یعنی محققین کے لیے ذکر ہے۔ تو کیا وہ محقق جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کے پاس سے نور پر ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے جو بے نور ہو؟ قطعاً نہیں۔ پس بربادی ہے ان کے لیے جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے بے حس ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس آیت میں جو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بربادی ہے ان کے لیے جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے بے حس ہو گئے، تو پھر خود ہی بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دریافات اور ایجادات
اور تخلیقات سے اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے خود ساختہ گمراہ کن یعنی پرستشی ذکر کرنے لگ گئے، اور اس طرح اپنا پیسہ، وقت اور صحت تینوں برباد کر لیے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اولو الالباب بن کر اللہ کا ذکر کرے، نہ کہ گمراہ کن پرستشی ذکر کہ جس کا اجر اس سے اللہ کے پاس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ چنانچہ انسان کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیات 2 تا 4 میں فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں خلق کیا، پھر عرش پر براجماں ہوا، اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی شفیع، تو کیوں تم ذکر نہیں کرتے؟ وہی آسمان سے زمین کی طرف اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، جو پھر اس کی طرف عروج کرتی ہے اس یوم میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 برس ہے۔ یہ ہے غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا عزیز و رحیم۔ محققین کے ذریعے وجود میں آنے والے علوم میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ترمیم و اضافہ ممکن ہے کہ یہ علوم مکمل نہیں، لیکن صرف ایک کتاب ہے جس میں ترمیم و اضافہ ممکن نہیں، اور وہ ہے اللہ کی مکمل کتاب جسے قرآن کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وجہ سے قرآن دیگر تمام علوم میں سر فہرست ہے۔ چنانچہ قرآن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورہ رحمان آیات 1 تا 4۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنے کا علم دیا۔ میری تجویز ہے کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں پہلا پیریڈ قرآن فہمی کا ہو۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔